پیغمبر پر ایمان لے آئے. آمنو باللہ و رسولہ، کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے. یہ پیغمبر کا حق ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 2,24,000 کم و بیش انبیاء آئے. ہمیں تو زیادہ سے زیادہ 100 انبیاء کے نام آتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو انبیاء پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سابقہ پر ایمان لانا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، بس اتنا ایمان ہمارا ضروری ہے کہ وہ پیغمبر اپنے وقت پر آئے تھے اور سچے تھے. اللہ کی طرف سے ان کو نبوت سے نوازا گیا تھا. اور اپنے پیغمبر پر ایمان بجمیع اجزائہ ایمان لانا، کہ اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کی صورت یہ ہے کہ ان کے ہر فعل پر ایمان ہو، ہر قول پر ایمان ہو، ہر لمحے پر ایمان ہو، ہر گھڑی پر ایمان ہو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. کوئی کام انہوں نے اللہ کے منشا کے خلاف نہیں کیا. یہ ہے اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کی صورت. کہ آج ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر کا جو ارشاد ہم تک پہنچا ہے وہ حق اور سچ ہے. پیغمبر کا کوئی فعل، پیغمبر کا کوئی کام ہم تک پہنچا ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو یہ پہلا حق ہے میرے اوپر اور آپ کے اوپر کہ ہم اپنے پیغمبر پر ایمان لے آئے بجمیع اجزائہ. اور دوسرا یہ ہے، دوسرا حق پیغمبر کا اپنی امت پر یہ ہے کہ امت اپنے پیغمبر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ اللہ کی محبت رسول کی اطاعت میں ہے. تو معلوم ہوا کہ دوسرا حق میرے اوپر اور آپ کے اوپر پیغمبر کا یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت بھی کریں. صرف ایمان نہیں لے آئیں کہ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ہمارے پیغمبر سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. بس یہ زبانی کلامی یہ کچھ نہیں چلے گا. زبان کی جمع پونجی پہ کام نہیں چلے گا جب تک کہ اطاعت نہ شامل کی جائے. کہ جب یہ بات معلوم ہو کہ میرے پیغمبر نے اس طریقے سے کھایا میں بھی ایسے کھاؤں گا، میرے پیغمبر نے اس طریقے سے پیا میں بھی ایسے پیوں گا، میرے پیغمبر نے ایسے معاملات کیے میں بھی ایسے کروں گا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو دسترخوان لگا، آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ فیہ دبا، کہ اس سالن کے اندر کدو تھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ پیارے پیغمبر اپنے اس پیالے کے اندر کدو کو تلاش کر رہے ہیں. میں سمجھ گیا کہ پیارے پیغمبر کو کدو پسند ہے. روایات میں آتا ہے پوری زندگی کدو کھاتے رہے. کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اطباء بیٹھے ہوں گے وہ سمجھتے ہیں کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہے. اتنا کھایا کہ حکیموں نے کہا، اطباء نے کہا کہ حضور آپ یہ کدو اب تھوڑا سا چھوڑ دیں، کچھ گرم چیزیں کھائیں، آپ کی طبیعت کے اندر برودت آ گئی ہے، ٹھنڈک آ گئی ہے، تو گرمائش پہنچانی ہے تو صحت بحال رہے گی، اعتدال پہ آئے گی. فرمایا کہ کدو نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے محبوب کو پسند ہے. یہ ہے اطاعت، یہ ہے حق کہ ہم اس طریقے سے پیارے پیغمبر کا حق ادا کریں. اور تیسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اور آپ پر یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم.
لا يؤمن احدكم حتى اكون الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر سے ہم محبت کریں. اب محبت کس حد تک کریں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اپنی جان سے بڑھ کر پیارے پیغمبر سے محبت کریں. اپنی جان سے بڑھ کر پیارے پیغمبر سے محبت کرنا یہ پیارے پیغمبر کا حق ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میری جان اس کے نزدیک اس کے بچوں سے، اس کی اپنی جان سے، تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یہ محبت ہے. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ رجی کے موقع پر گرفتار ہوئے. حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ جب قید میں گئے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو شہید کرنے کے لیے قتل گاہ میں لایا گیا تو ابو سفیان کہتے ہیں ان کان محمد الان عندنا علی مکانک وانت فی اہلک کیف. تو حضرت زید کو وہ کہنے لگا، حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کہنے لگے کہ اگر اے زید آپ کی جگہ پر آپ کے پیارے پیغمبر ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہاں آ کے شہید کر دیے جاتے، آپ اپنے گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے اندر آرام کی زندگی گزارتے، اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو حضرت زید فرمانے لگے آپ تو شہادت کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر کو کانٹا چبھے اور ہم سکون کی زندگی گھر میں بسر کر رہے ہوں. آپ تو شہادت کی بات کرتے ہیں، ہمیں تو یہاں تک بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کو کانٹا چبھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کہ ایک وقت تھا کہ ابھی فلسطین فتح نہیں ہوا تھا، کرک کا ایک بادشاہ تھا، والی تھا. اربات یا اریبات دو نام ملتے ہیں کتابوں کے اندر، کہ ایک مصر سے شام جا رہا تھا قافلہ مسلمانوں کا، تو اس نے اس کو گرفتار کر لیا، مال لوٹ لیا. اور اربات نے یہ کہا بلاؤ اپنے محمد کو کہ تمہاری مدد کرے. یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی اور اس سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اربات کو اگر جھگڑا کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، مجھ سے کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس بدبخت نے اپنی گندی زبان سے کیوں نکالا؟ روایات میں آتا ہے بے چین ہو گئے. تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ ابن کثیر میں یہ بات ملتی ہے کہ بے چین ہو گئے اور مسکراہٹ رخصت ہو گئی چہرے سے کہ جب تک میں اربات کو پکڑ نہ لوں اس وقت تک میں چین کی زندگی سے نہیں گزاروں گا. اور پھر یہ ہوا کہ الکرک جو جگہ تھی وہ فتح ہو گئی. بہت سے کفار سے معاہدہ بھی ہوا، جزیہ بھی دینے لگے. جب اربات کی باری آئی کہا کہ اربات تم نے یہ کہا تھا کہ محمد کو بلاؤ، اب میں محمد کا قاصد ان کا غلام حاضر ہوں، بتاؤ اب آیا ہوں میں مسلمانوں کی مدد کے لیے، کہ اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. کہ اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی. یہ ہے مسلم حکمران، یہ ہیں حقیقی مسلمانوں کے حقیقی اقتدار سنبھالنے والے. اقتدار ان کو سجتا ہے، اقتدار کے حقیقی مالک ایسے لوگ ہیں. اور پھر چوتھا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم صبح شام درود پڑھتے رہیں. دنیا کا کوئی ہدیہ ایسا نہیں ہے کہ ہدیہ دینے والے کو فائدہ ہو، ایسا نہیں ہے. بھائی ہم کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو لامال اس کو خریدتے ہیں،
یا اپنے پاس ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرنے کے بعد جا کے اپنے سے اچھے کو، اپنے سے بہتر کو جا کے پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کا واحد ہدیہ ہے درود شریف، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہدیہ کرتے ہیں، یہ ہدیہ ہمارے لیے مفید ہے۔ پیارے پیغمبر کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ ہم بیک زبان، اگر پوری انسانیت بلکہ پورے حشرات اگر یہ بیک زبان ہو کر پیارے پیغمبر پر درود پڑھنا شروع کرے، پیارے پیغمبر کے مقام میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے جو مقام دے دیا۔ میرے اور آپ کے درود پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ درود ہدیہ تو ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اوپر ہم درود پیش کریں، صبح شام درود کی تسبیحات پڑھیں، اور اگر اس طرح درود ابراہیمی ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ اس طریقے سے ہم درود پڑھیں۔ اور پھر پانچواں حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت ہے ان سے محبت ہو، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے نفرت فرماتے ہیں ہمیں بھی ان سے نفرت ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عزت کریں اور پیارے پیغمبر کا دفاع بھی کریں، پیارے پیغمبر کا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کہ پیارے پیغمبر کا آخری حق یہ ہے کہ ہم پیارے پیغمبر کی دفاع میں اپنی جان قربان کر دیں، پیارے پیغمبر کے دفاع میں اپنے بچوں کو قربان کر دیں، پیارے پیغمبر کی دفاع میں اپنے تن من سب کچھ قربان کر دیں، پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن اور حدیث سے 6-7 حقوق ہیں جو ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، حکمرانوں کے اوپر، وزراء کے اوپر، ایس پی کے اوپر، ڈی ایس پی کے اوپر، پولیس کے اوپر، فوج کے اوپر، ہر طبقے کے اوپر لازم ہے۔ اگر کسی نے ان حقوق کے اندر کوتاہی کی، یاد رہے یہ حقوق معاف نہیں ہو سکتے، یہ حقوق معاف نہیں ہو سکتے۔ آج ہمیں بھروسہ ہے کہ پیارے پیغمبر کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اگر پیارے پیغمبر نے یہ فرما دیا، ذرا بتا کہ قرآن اور حدیث کے اندر تو نے میرے حقوق نہیں پڑھے تھے، ذرا بتا اپنے حقوق کے لیے تو کیا کر دیتا تھا؟ بہت کچھ کر دیتا تھا۔ اپنے چھوٹے سے حقوق کے لیے پورے ملک کو بند کر دیتا تھا، اپنے چھوٹے سے حقوق کے لیے تو کیا کرتا تھا؟ مساجد بند کر دیتا تھا، اپنے چھوٹے سے حقوق کے لیے تو نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اپنے حقوق کے لیے تو نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تجھے میرے حقوق پر یہ ساری چیزیں یاد آ گئی، تجھے میرے حقوق کے اوپر یہ سمجھوتا اور خیر سگالی یاد آ گئی، تمہیں میرے حقوق کے اوپر بات کرنے سے ترقی رکاوٹ بن گئی، تو کل قیامت کے دن ہم پیارے پیغمبر کو کیا جواب دیں گے؟ اور وہاں سے بھی اگر ہمارا ہاتھ خالی آیا، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم پل صراط پر آسانی سے گزر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں پیارے پیغمبر کے حقوق سمجھنے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد